ظلم آخر ظلم ہے، چاہے جس نام سے ہو۔ آج ہمارے سامنے جو تحریر ہے وہ کسی بھاری بھرکم علمی مقالے کی طرح نہیں ہے، بلکہ یوں لگتا ہے جیسے کوئی سیدھی دل میں اترنے والی، ضمیر کو جھنجھوڑنے والی تقریر ہو۔ انداز بہت بے باک ہے، بہت دو ٹوک ہے۔ جی بالکل۔ اور آج ہم اسی تحریر کی مدد سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آج کے دور میں ظلم کی شکل کیسی ہے۔ کیا وہ ویسا ہی ہے جیسا ہم فلموں میں دیکھتے ہیں، یا اس نے کوئی نیا روپ دھار لیا ہے؟ اور اس سب کے بارے میں اسلام کا موقف کیا ہے؟ تو آئیے ذرا اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سے شروعات کی گئی ہے۔ تحریر یہ نہیں کہہ رہی کہ دنیا میں ظلم نہیں ہو رہا، بلکہ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ آج کا دور ظلم کے انکار کا نہیں، بلکہ اسے خوبصورت بنانے کا، اسے جسٹیفائی کرنے کا دور ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اسے نئے خوشنما ناموں سے قابل قبول بنایا جا رہا ہے۔ بالکل، اور تحریر کا آغاز ہی ایک ایسے جملے سے ہوتا ہے جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لکھا ہے، آج ظلم چیختا نہیں، دلیل دیتا ہے۔ وہ بندوق نہیں اٹھاتا، قانون دکھاتا ہے۔ یہ بات تو میرے ذہن میں اٹک گئی ہے۔ مطلب ہم ظلم کا تصور کرتے ہیں تو ذہن میں جبر، تشدد، چیخ و پکار آتی ہے، لیکن یہ تحریر کہہ رہی ہے کہ آج کا ظلم بہت سویلائزڈ ہو گیا ہے۔ وہ قانون کی کتاب لے کر آتا ہے، پالیسی پیپر دکھاتا ہے، اور اسے ایسے خوشنما نام دیے جاتے ہیں کہ انسان دھوکہ کھا جائے، جیسے قومی مفاد، قومی مفاد، امن و امان کا قیام، مذہبی اقدار کا تحفظ۔ یہ سب سننے میں کتنے اچھے لگتے ہیں، ہے نا؟ لیکن تحریر کے مطابق اسلام ان ظاہری نعروں اور لیبلز کو نہیں دیکھتا، وہ سیدھا عمل کی روح کو دیکھتا ہے۔ کیا اس عمل کے نتیجے میں کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے؟ کیا ناانصافی ہو رہی ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو آپ اسے کوئی بھی نام دے دیں، اسلام کی نظر میں وہ ظلم ہی ہے۔ یہ ایک بہت بنیادی اصول ہے۔ تو گویا اصل امتحان ناموں کا نہیں بلکہ عمل کے نتیجے کا ہے۔ اچھا، اگر ظلم اتنا ہوشیار اور چھپا ہوا ہے تو ایک عام انسان کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ تحریر اس پر بھی بات کرتی ہے، اور یہاں سے گفتگو ایک بہت ذاتی، ایک ایمانی پہلو کی طرف مڑتی ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے، اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، چاہے تم اکیلے رہ جاؤ۔ یہ پڑھ کر ہی انسان کو ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ جی، اور پھر وہ جملہ آتا ہے جو میرے خیال میں اس پوری بحث کا دل ہے، جب سچ مہنگا ہو اور خاموشی محفوظ، وہیں فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم مومن ہیں یا صرف تماشائی۔ کیا کمال کا جملہ ہے! یہ روزمرہ کی زندگی کی حقیقت ہے۔ جب بولنے سے آپ کی نوکری جا سکتی ہے، آپ کا سکون خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور چپ رہنے میں ہر طرح کی عافیت ہے، وہی اصل امتحان کا لمحہ ہے۔ یہاں مومن اور تماشائی کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تحریر اسے صرف ایک مذہبی اصطلاح کے طور پر استعمال نہیں کر رہی، بلکہ یہ ایک اخلاقی انتخاب کو ظاہر کرتا ہے۔ تماشائی کون ہے؟ وہ جو ناانصافی ہوتے دیکھتا ہے، دل میں اسے برا بھی سمجھتا ہے، لیکن کچھ کرتا نہیں، کچھ کہتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اپنی سلامتی، اپنا آرام زیادہ عزیز ہے۔ وہ سوچتا ہے، میں کیوں مصیبت میں پڑوں؟ لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے؟ مطلب روزمرہ کی زندگی میں لوگ اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا یہ انسانی فطرت نہیں؟ اس بارے میں یہ تحریر کیا کہتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تحریر اس کا جواب براہ راست نہیں دیتی، لیکن اس کا اشارہ بہت واضح ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ جان بوجھ کر خود کو ہلاکت میں ڈالو، لیکن وہ یہ ضرور کہہ رہی ہے کہ خاموشی غیر جانبداری نہیں ہے۔ آپ کی خاموشی بھی ایک فیصلہ ہے، ایک موقف ہے۔ جب آپ ظلم کے سامنے چپ رہتے ہیں تو آپ نادانستہ طور پر ظالم کے نظام کو طاقت دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ اسے یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو ٹھیک ہے، وہ قابل قبول ہے۔ تو یہ صرف ذاتی سلامتی کا معاملہ نہیں رہتا، یہ ایک اجتماعی ذمہ داری کا سوال بن جاتا ہے۔ مومن وہ ہے جو اس ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے کہ خاموشی بھی ایک انتخاب ہے، ایک عمل ہے۔ اچھا، تو اس اخلاقی معیار کی بنیاد کیا ہے؟ تحریر اس گفتگو کو قرآن اور سنت کی روشنی میں آگے بڑھاتی ہے۔ قرآن کی ایک بہت واضح آیت کا حوالہ ہے، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں کوئی اف یا بٹ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اگر ظالم اپنا ہو تو رعایت ہے، یا اگر ظلم کسی غیر پر ہو رہا ہو تو نظر انداز کر دو۔ نہیں،
یہ ایک آفاقی اور مطلق اصول ہے۔ بالکل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے اس اصول کو عملی شکل دی ہے۔ تحریر میں ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ ہمیں صرف مظلوم بننے پر صبر کرنے کا درس نہیں دیا گیا، یہ آدھا سبق ہے۔ پورا سبق یہ ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکو۔ وہ مشہور حدیث ہے نا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ جی۔ صحابہ نے پوچھا، مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے روک دو۔ یہ ایک پرو ایکٹیو، ایک فعال کردار کا تقاضا کرتا ہے، نہ کہ ایک پیسو تماشائی والے رویے کا۔ صحیح۔ اور اسی بنیاد پر یہ تحریر آج کے مسلمانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک کلیدی سوال پوچھتی ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ظلم کو روک رہے ہیں یا صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ یہ سوال انسان کو آئینے کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ کیا ہمارا انصاف کا پیمانہ اس بات پر منحصر ہے کہ ظلم کرنے والا کون ہے اور مظلوم کون ہے؟ اگر ہمارا رد عمل شناخت دیکھ کر بدل جاتا ہے تو پھر ہم اصول پر نہیں بلکہ تعصب پر کھڑے ہیں۔ اور اگر معاشرے میں یہ رویہ عام ہو جائے کہ لوگ شناخت دیکھ کر رد عمل دیں، تو شاید ہی یہی وہ برہان ہے جس کی طرف یہ تحریر اشارہ کر رہی ہے۔ تحریر کے مطابق آج امت کا سب سے بڑا المیہ دشمن کی طاقت نہیں بلکہ اپنے ضمیر کی کمزوری ہے۔ یہ جملہ بہت چونکا دینے والا ہے۔ ہم اکثر اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار بیرونی طاقتوں کو ٹھہراتے ہیں، لیکن یہ تحریر کہہ رہی ہے کہ اصل مسئلہ اندر ہے، وہ یہ میرا مسئلہ نہیں والی سوچ۔ بالکل، کیونکہ اسلام کے مطابق جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے وہ ہر صاحب ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ تصور ہی نہیں کہ ایک مسلمان دوسرے پر ظلم ہوتا دیکھے اور کہے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں، اور اس کے مقابل اسلامی عدل کے تصور کی خوبصورتی دیکھیں، وہ شناخت سے بالاتر ہے۔ قرآن کا حکم ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو۔ انصاف کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ ذرا سوچیں، یہ کتنا اونچا معیار ہے۔ آپ کو اپنے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی اونچا معیار ہے۔ آج کی دنیا میں تو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر پاتے۔ اسی لیے تحریر میں اس تاریخی حقیقت کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ عدل نے سلطنتوں کو زندہ رکھا اور ظلم نے انہیں دفن کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے، آپ بڑی بڑی سلطنتیں اٹھا کر دیکھ لیں، جب تک ان میں انصاف کا نظام مضبوط رہا وہ قائم رہیں۔ جیسے ہی انہوں نے ظلم اور ناانصافی سے سمجھوتا کیا، ان کی بنیادیں کھوکھلی ہو گئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، جیسا کہ تحریر میں کہا گیا، جو قوم ظلم کو قبول کر لیتی ہے وہ اللہ کی مدد سے خود کو محروم کر لیتی ہے۔ یہ ایک طرح کا فطری قانون ہے۔ تو اس ساری بحث کے بعد حل کیا ہے؟ کیا صرف یہ سمجھ لینا کافی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ غلط ہے؟ یہاں سے تحریر اپنے اختتامی پیغام کی طرف آتی ہے، جو ایک طرح سے عمل کی دعوت ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ آج کی دنیا کو محض واعظ و نصیحت کی نہیں بلکہ جرأت حق کی ضرورت ہے، یعنی سچ بولنے کی ہمت کی۔ اور جرأت حق کا مطلب ہمیشہ کوئی بہت بڑا انقلابی قدم اٹھانا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنے حلقے میں، اپنی گفتگو میں، اپنے سوشل میڈیا پر غلط کو غلط کہیں۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ظلم کو ناموں سے نہیں بلکہ اصولوں کی کسوٹی پر پرکھیں، جو یہ کہنے کا حوصلہ رکھتے ہوں کہ یہ عمل غلط ہے، چاہے اسے کرنے والا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اور چاہے اس نے اس پر کتنا ہی خوبصورت لیبل کیوں نہ لگا دیا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان صرف چند عبادات تک محدود نہیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ تحریر اسی نقطے کو واضح کرتی ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنی جگہ دین کے ستون ہیں، لیکن ایمان ان سے آگے بڑھ کر ایک فیصلہ بھی ہے۔ یہ اس بات کا روزانہ کی بنیاد پر کیا جانے والا فیصلہ ہے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا مصلحت کے ساتھ۔ یہ اس بات کا عہد ہے کہ ہم ظلم کے ساتھ کسی بھی شکل میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہ ایمان کا عملی امتحان ہے۔ اور آخر میں تحریر اپنے بے خوف پیغام پر ختم ہوتی ہے، جسے میں یہاں دہرانا چاہتا ہوں۔ ظلم آخر ظلم ہی ہوتا ہے، چاہے وہ فرد کرے یا نظام، چاہے وہ دنیا کے نام پر ہو یا دین کے سائے میں۔ اس جملے میں کوئی اگر مگر نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ یہ حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دیتا ہے۔ جی،
تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو اس تحریر کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ ظلم ایک بہروپیہ ہے۔ وہ اپنی شکلیں بدل سکتا ہے، مہذب دلیلوں اور خوبصورت ناموں کا سہارا لے سکتا ہے، لیکن اس کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اور ایک باشعور انسان، ایک صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ہر روپ کو پہچانے، اس کے جھوٹے جواز کو مسترد کرے اور اس کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت پیدا کرے۔ بالکل، اور میں سننے والوں کے لیے ایک آخری سوال چھوڑنا چاہوں گی جس پر وہ غور کر سکیں۔ یہ تحریر ایمان کو محض ایک عقیدے کے طور پر نہیں بلکہ ایک فیصلے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر ظلم کے سامنے ہماری خاموشی بھی ایک انتخاب ہے، ایک فیصلہ ہے، تو روزمرہ کی زندگی میں ہمارے چھوٹے بڑے فیصلے ہمارے ضمیر اور ایمان کی حالت کے بارے میں اصل میں کیا کہانی سنا رہے ہیں؟